السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چمگادڑ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ چمگادڑ ایک اڑنے والا جاندار ہے جو کہ جانوروں کی جماعت ممیلیا سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ انسان ہی کی طرح اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، لیکن یہ دوسرے پرندوں کے برعکس جو اڑنے کے ساتھ ساتھ چل بھی سکتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے اور چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ چمگادڑ نے اپنے ارتقاء صحیح پنجوں کو ایسی شکل دی ہے کہ وہ اسے ہوا میں اڑنے میں مدد ہی فراہم نہیں کرتے بلکہ ہوا میں سہارا بھی فراہم کرتے ہیں۔ آرام کرنے کے لیے چمگادڑ کا آسان ترین طریقہ سر کے بل لٹک جانا ہوتا ہے۔ یہ بھی قدرت الہی کا شاہکار ہے کہ یہ جانور الٹا لٹک کر ہی آرام پاتا ہے۔ یہ درختوں کی شاخوں سے اپنے مخصوصی قسم کے پنجوں کی مدد سے لٹک جاتے ہیں جو ان کے پردوں کے کنارے پر موجود ہوتے ہیں۔ چمگادڑ کے بارے میں سب سے حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ یہ پرندہ کھاتا پیتا بھی منہ سے ہے اور فاصل مادوں کا اخراج بھی منہ سے ہی کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں اس کی پرواز عجیب ترین ہوتی ہے۔ اندھیری رات میں چمگادڑ کا انتہائی تیزی کے ساتھ پرواز کرنا اور کسی چیز سے اس کا نہ ٹکرانا اس قدر تعجب انگیز ہے کہ جتنا بھی اس پر غور کیا جائے اس پر اسرار پرندے کے بارے میں نئے نئے اسرار معلوم ہوتے ہیں۔ پرندہ یہ رات کی تاریکی میں اسی تیزی و شجاعت کے ساتھ پرواز کرتا ہے کہ جیسے ایک تیز اڑنے والا کبوتر دن کے اجالے میں پرواز کرتا ہے۔ یقیناً اگر اس پرندہ میں اطلاع دینے والا صوتی نظام کا کوئی وسیلہ نہ ہوتا تو بڑی احتیاط سے اور آہستہ آہستہ پرواز کرتا۔ چمگادڑوں کو فلموں میں نہایت ہی خوفناک جانور کے روپ میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔ چمگادڑوں کا وائی فائی نیٹ ورک ہار فلموں اور خون چوسنے کے پروپیگنڈا سے قطع نظر چمگادڑ در حقیقت کافی معصوم قسم کا پرندہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ پیشتر چمگادڑیں اپنی صوتی لہروں کو نیویگیشن کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنی جذباتی کیفیات بیان کرتی ہیں، مگر یہ صلاحیت فاصلے کے اعتبار سے کافی محدود ہوتی ہے۔ کچھ اقسام میں یہ 10 میٹر یا 30 فٹ تک ہوتی ہے۔ تاہم ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چمگادڑیں بھی اپنی اس محدود صلاحیت سے واقف ہیں اور اسی لیے وہ اکثر گروپس کی شکل میں شکار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی آوازوں کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی رینج 160 میٹر تک بڑھا دیتی ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کا کمال ہے جیسا وائی فائی ہاٹ اسپاٹ کا نیٹ ورک کرتا ہے۔ چمگادڑیں خفیہ سن گن لینے کی مؤثر صلاحیت رکھتی ہیں اور خوراک حاصل کرنے والی دیگر چمگادڑوں کی باتیں سن کر انہیں اپنی غذا کے حصول کے لیے بطور گائیڈ استعمال کرتی ہیں۔ تاہم چمگادڑیں اپنی رینج کو بہت زیادہ بڑھانے میں ناکام رہتی ہیں کیونکہ ان کی شکاری پارٹی کی تعداد محدود ہوتی ہے، ورنہ فضا میں آپس میں ٹکرانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز کی رینج کو بڑھانے کے لیے قریب رہنا ہوتا ہے۔ ناظرین، مہلک کرونا وائرس اور بیماریوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے چمگادڑوں کو انتہائی برا تصور کیا جانے لگا ہے، لیکن آموں اور کیلوں کی پولینیشن سے لے کر مچھر کھانے تک رات کی یہ دلچسپ مخلوق ماحولیاتی نظام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ آسٹریلوی جھاڑیوں سے لے کر میکسیکو کے ساحلوں تک چمگادڑیں درختوں، پہاڑی غاروں میں اور چھتوں سے لٹکتی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ زمین پر سب سے زیادہ پھیلا ہوا دودھ دینے والا جانور ہے اور براعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ ہر براعظم پر پایا جاتا ہے۔ یہ واحد دودھ پلانے والا جانور ہے جو پرواز بھی کرتا ہے۔ چمگادڑیں قدرتی طور پر متعدد وائرس کی افزائش کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں سارس، میرس، سارس کووڈ 2 اور ممکنہ طور پر ایبولا وائرس شامل ہیں۔ سائنسدانوں کے خیال میں ان کا نایاب امیون سسٹم ان وائرس کو دیگر جانوروں تک منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چمگادڑیں زیادہ جسمانی درجہ حرارت اور زیادہ اینٹی وائرل مادے کی وجہ سے ان مختلف اقسام کے وائرس سے محفوظ رہتی ہیں۔ چمگادڑیں ایک سال میں ایک ہی بچہ پیدا کرتی ہیں، لیکن ان کی عمریں دودھ پلانے والے جانوروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کئی قسم کی چمگادڑیں 30 سال تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ ابھی تک معلوم چمگادڑ کی عمر 41 برس ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ بوڑھی بھی نہیں ہوتی۔ سائنسدانوں کے مطابق ان کی طویل عمر کا راز یہ بھی ہے کہ یہ اپنے بوڑھے ہونے والے سیلز کو خود ہی مرمت کر لیتی ہیں۔ ناظرین، ایک جالب تحقیق کے بعد یہ سامنے آیا ہے کہ چین میں سامنے آنے والا کرونا وائرس چمگادڑ سے انسانوں میں منتقل ہوا، تو دوسری جانب انڈونیشیا کے بعض علاقوں میں اب بھی چمگادڑ کا گوشت مشہور ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی کے شمالی علاقے میں آباد
میناہاسا قبیلے میں چمگادڑ کا سوپ نما سالن پانیکی روایتی طور پر مشہور ہے۔ پانیکی کی تیاری میں پورا چمگادڑ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا سر اور پر بھی جسم سے جڑے ہوتے ہیں۔ شمالی سلاویسی کے شہر تموہون میں قائم مارکیٹ میں چمگادڑ فروخت کرنے والے دکانداروں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی خبریں سامنے آنے کے باوجود ان کے کاروبار پر اثر نہیں پڑا۔ چمگادڑ کا کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے خریدار ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ اس مارکیٹ میں چمگادڑ فروخت کرنے والے عام دنوں میں 50 سے 60 چمگادڑ یومیہ فروخت کرتے ہیں۔ البتہ جب کوئی تہوار آتا ہے تو اس کی فروخت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور یومیہ 500 سے 600 تک چمگادڑیں فروخت ہوتی ہیں۔ پانیکی کی تیاری میں چمگادڑ کے جسم کے کچھ حصے نکال دیے جاتے ہیں۔ یہ حصے شدید بدبودار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس کو پکانے سے قبل آگ پر سینکا بھی جاتا ہے تاکہ اس کے جسم پر موجود بال وغیرہ جل جائیں۔ چمگادڑوں کو عموماً 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اول میگا کیروپڑا جو بڑی ہوتی ہیں، دوم مائکرو کیروپڑا جو چھوٹی ہوتی ہیں۔ بعض اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ پروں کا پھیلاؤ 5 فٹ تک ہو سکتا ہے اور بعض اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ یہ صرف 6 انچ ہوتا ہے۔ چمگادڑوں کی 3 انواع خون پیتی ہیں۔ ان کی کل 1200 انواع ہیں۔ تمام دوسرے ممالیہ کی طرح چمگادڑ کے بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، لیکن یہ واحد ممالیہ ہے جو اڑ سکتا ہے۔ بعض گلہریاں اور ان سے ملتے جلتے ممالیہ بڑی چھلانگیں لگا سکتے ہیں جو اڑان معلوم ہوتی ہے، لیکن اسے صحیح معنوں میں اڑنا نہیں کہا جا سکتا۔ اڑنے کو ممکن بنانے کے لیے چمگادڑیں اپنی خوراک بہت تیزی سے ہضم کرتی ہیں۔ بعض اوقات وہ 30 سے 60 منٹ میں خوراک مکمل ہضم کر لیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا وزن کم رہتا ہے۔ چمگادڑوں سے خارج ہونے والے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور اسے بطور کھاد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سے کلمی شعلہ نکال کر بارود اور دھماکہ خیز مواد تیار کیا جاتا ہے۔ امریکی خانہ جنگی میں چمگادڑوں کے فضلے کو اس مقصد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا گیا۔ ناظرین، اگر بات کی جائے چمگادڑ کے فائدے کی تو اس جانور کو ماحول دوست اور کسان دوست مانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں چمگادڑوں کی 1300 کے قریب اقسام ہیں، جن میں سے اکثریت کی خوراک کیڑے مکوڑے، پتنگے اور تازہ پھل ہیں۔ چمگادڑ فصلوں کو تباہ کرنے والے کیڑے مکوڑے کھا کے کسانوں سے دوستی نبھاتی ہیں تو پودوں کی پولینیشن میں تعاون کر کے ماحول دوستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ چمگادڑیں غذائی زنجیر میں تعاون برقرار رکھنے کے لیے بھی اہم ہیں۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ شہری علاقوں میں چمگادڑوں کی آبادی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ جنگلات کا کٹاؤ، شہروں میں درختوں کی جگہ لیتی فلک بوس عمارتیں، رات بھر دمکتی چکا چوند روشنیاں، فصلوں کو کیڑے مکوڑے سے بچانے کے لیے کیڑے مار ادویات کے استعمال اور پھلدار درختوں کی کمی نے چمگادڑوں کو ناراض کر دیا ہے۔ پرسکون مسکن کی تلاش میں چمگادڑ پاکستان کے بڑے شہروں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق چمگادڑوں کی تعداد میں کمی سے قدرتی ایکو سسٹم توازن کھو دے گا۔ مچھر، مکھیوں اور کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں اضافے سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہوگا اور فصلوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے کی تعداد میں اضافے سے غذائی قلت بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ وائلڈ لائف افسران کے مطابق چمگادڑیں پرندوں کی نسبت پولینیشن میں زیادہ متحرک ہوتی ہیں، لہذا ان کی تعداد میں کمی سے پودوں، پھولوں اور پھلوں کی پیداوار اور بھی زیادہ متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ چمگادڑیں 700 سے زائد اقسام کے پودوں کی پولینیشن کرتی ہیں، جن میں کیلے، آم، آڑو اور انجیر کے پودے شامل ہیں۔ پھل کھانے والی چمگادڑیں گودے کے ساتھ بیج بھی کھاتی ہیں اور پھر فضلے کے ذریعے پھلوں کے بیج دوسری جگہوں پر پہنچا کر پھلدار درخت اگانے میں بھی تعاون کرتی ہیں۔ کنبوں کی صورت میں رہنے والی ان چمگادڑوں کا ایک کنبہ سینکڑوں سے ہزاروں چمگادڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لاہور میں چمگادڑیں کم ہوتی ہوتی اب صرف جناح باغ اور گورنر ہاؤس کے چند گھنے درختوں تک محدود ہو گئی ہیں۔ چمگادڑوں کی کچھ قسمیں مینڈک، چھپکلی اور مچھلیاں بھی کھاتی ہیں اور چند بڑے سائز کی چمگادڑیں دوسرے جانوروں کا خون بھی پیتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج ہماری چمگادڑ سے متعلق ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔